اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں 7 آسمانوں کے نام اور ان کے کلرز کے عنوان سے ویڈیو بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہے، اور کسی نے اس کے متعلق مجھ سے پوچھا تھا، لہٰذا اس کی تحقیق پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلا آسمان، پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ دوسرا آسمان، دوسرے آسمان کا نام فیدون یا معون ہے اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہے۔ تیسرا آسمان، تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھا آسمان، چوتھے آسمان کا نام زہرا ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہوا ہے۔ پانچواں آسمان، پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسحرہ ہے اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹا آسمان، چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ ساتواں آسمان، ساتویں آسمان کا نام لابیہ یا دامعہ ہے، وہ سرخ یاقوت کا ہے اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس ویڈیو میں آسمانوں کے نام اور ان کے کلرز اور کیا صفات ہیں، یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ باتیں اکثر و بیشتر مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے شیئر کی جاتی ہیں، اور مکاشفۃ القلوب میں صفحہ نمبر 88 میں یہ باتیں مذکور ہیں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فائدے کے تحت ذکر کیا ہے، اور اس کی نہ کوئی سند ذکر کی ہے اور نہ اس کی روایت کو کسی کی طرف منسوب کیا ہے۔ البتہ ایک عالم دین گزرے ہیں، ابو الشیخ الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 3 صدی ہجری کے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے العظمہ، اس کی تحقیق کی ہے شیخ رضا اللہ بن محمد ادریس المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اس کتاب میں یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 1386 میں موجود ہے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ موقوفاً مروی ہے کہ آسمان کے 7 نام ہیں، یعنی لمبی روایت ہے، اور اس میں پہلے آسمان کا نام جو بتایا گیا ہے وہ ہے رقیہ، اور دوسرے کا نام ارقلون، تیسرے کا نام قیدوم، چوتھے کا نام معونہ، پانچویں کا نام ریعہ، اور چھٹے کا نام دفتہ، اور 7ویں کا نام عریبہ یا بعض نسخوں کے مطابق عربیہ۔ تو یہ 7 نام ہیں اور کچھ صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ لمبی روایت ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کو ابو الشیخ الاصبہانی نے اپنی کتاب العظمہ میں ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر ہے 1387، حدیث نمبر ہے 906۔ اور اس روایت کے متعلق محقق یعنی شیخ رضا اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عبد المنعم نام کا راوی موجود ہے، اور اس کے بارے میں محدثین نے جرح کی ہے، اور بعض محققین کے نزدیک یہ روایت موضوع ہے، جیسا کہ ملتقى اہل الحدیث میں اس روایت کی تحقیق موجود ہے، اور وہاں پر اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا ہے، اور وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس میں عبد المنعم نام کا راوی موجود ہے، جو کہ اپنے والد محترم کے واسطے سے ہوتے ہوئے ابن وہب کے واسطے سے موضوع روایتیں بیان کیا کرتا تھا، یعنی عن ابیہ عن ابن وہب کے واسطے سے موضوع روایتیں بیان کیا کرتا تھا، تو یہ روایت موضوع ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے جو کہ بہت اختصار کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں صرف پہلے اور 7ویں آسمان کا تذکرہ ہے۔ اس روایت کو بھی
ابو الشیخ الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العظمہ میں صفحہ نمبر 1046 کے تحت ذکر کیا، حدیث نمبر ہے 564۔ اس میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دنیا کے آسمان یعنی آسمان دنیا کا نام رقی ہے اور 7ویں آسمان کا نام زراخ ہے۔ یہ اتنی ہی روایت ہے، یعنی بہت اختصار کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اور اس روایت کے متعلق شیخ رضا اللہ رحمۃ اللہ علیہ تحقیق میں لکھتے ہیں، حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس روایت کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہیں ابو اسحاق السبیعی، وہ ثقہ راوی تو ہیں لیکن ان کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا، اور ان کی روایت اسرائیل نامی راوی سے ان کی روایت اختلاط کے بعد ہوئی ہے، اور اس روایت میں بھی یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اختلاط کے بعد روایت ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اس کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح کی باتیں ثابت نہیں ہیں، اور ایک فتویٰ بھی موجود ہے مشہور ویب سائٹ fatwa.islamweb.net پر، ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس طرح کی بات ذکر کی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کا ابو الشیخ الاصبہانی کی طرف منسوب کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا ان کے واسطے سے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں، اور ان میں سے اکثر و بیشتر کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور جو کہ اسرائیلیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں سے جو مرفوع روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں کیونکہ ان کی سندوں میں انقطاع پایا جاتا ہے۔ اور جو نام ہے آسمان کے اور ان کا جو کلر ہے، ان کی جو صفت ہے، اس کے بارے میں معرفت کا مسلمان کو شرعاً مکلف نہیں بنایا گیا ہے، اور نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اور کوئی دلیل بھی اس تعلق سے صحیح موجود نہیں ہے، لہٰذا اس سے نظر جو ہے پھیر دیا جائے، یعنی کہ اس کی جانچ اور اس کی تحقیق میں نہ پڑا جائے کہ کتنے نام ہیں۔ اگر کوئی اس تعلق سے صحیح روایت موجود ہوتی تو سوچا جا سکتا تھا، اس پر ایمان بھی لانا تھا، اگر کوئی صحیح روایت ہوتی تو اس پر ایمان بھی لانا تھا، لیکن صحیح روایتیں موجود نہیں ہیں، سب کے سب اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات کے متعلق یہ بات ہے کہ فَلَا تُصَدِّقُوهُ وَلَا تُكَذِّبُوهُ، نہ ان کو جھٹلا سکتے ہیں نہ ان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو مانتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، لہٰذا ہم سکوت اختیار کرتے ہیں اور اس تعلق سے کوئی بات ذکر نہیں کرتے ہیں، یہی موقف ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام ایک بار پھر سے میں عرض کر دوں کہ اس طرح کی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی نہیں ہے، جو روایتیں ہیں ان میں ضعف پایا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔